میں آپ کے سامنے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ ریزولوشنز کیوں پاس کی جاتی ہیں، اور ان ریزولوشنز میں بالخصوص یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے جس کے ہم ممبر ہیں، ان کی ایک خاص زبان ہے، خاص زبان جس کو محبت سے ہم مفاہمتی زبان کہتے ہیں، کہ دونوں طرف سے تشدد رک جانا چاہیے، دونوں طرف سے تشدد رک جانا چاہیے، دونوں طرف سے خون ریزی رک جانی چاہیے، دونوں طرف سے لوگوں کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کیا جائے، دونوں طرف سے خون ریزی روکی جائے، دونوں طرف سے دہشت گردی روکی جائے، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے، نئی سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر، امام حسین بھی اور یزید بھی، ایک ہی زبان میں سلیو بھی اور سلیو ماسٹر بھی۔ یہ ہے مقصد ان تمام ریزولوشنز کا، کہ دونوں طرف، کون سی دونوں طرف؟ ایک کمزور ہے، لاغر ہے، ہیلپ لیس ہے، اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی ایٹامک طاقت، اور ہم ریزولوشنز پاس کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ تو بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفاہمتی ریزولوشنز جن میں دونوں اطراف کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ وجہ ہیں اس سٹیٹس کو کی۔ ان کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 2600 ریزولوشنز کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوا۔ جو ہم پاس کریں گے اس ریزولوشن کے نتیجے میں بھی افسوس سے دل ٹوٹتا ہے، شاید کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ یہ جو ہم نے ایک آبجیکٹیوٹی اور ایک نیوٹرلٹی کی فضا بنائی ہوئی ہے، ہمیں اس فضا کو کاٹنا ہوگا اور کہنا ہوگا انف، دس مسٹ اسٹاپ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ ناؤ۔ یہ سلیو اور سلیو ماسٹر کا ذکر ایک جملے میں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آج جو قرارداد آپ پاس کریں اس میں کوئی مفاہمتی جملہ نہ رکھیں ہماری طرف سے، اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ ہم سب آپ کی اس جوائنٹ ریزولوشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رحمان صاحب بیٹھ جائیں۔ اس میں کوئی ایک مفاہمتی جملہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا را مت رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ملک، یہ دنیا کے اندر جب غلامی یا سلیوری ختم ہوئی تھی تو وہ نیوٹرلٹی سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سول رائٹس جو پوری دنیا میں چلی اور کامیاب ہوئی، تاریخ اٹھا کے امریکہ کی دیکھ لیں، یہ کسی نیوٹرلٹی کے ذریعے نہیں ہوئی۔ کیا اسلام جہاد کے بغیر تھا؟ یا حضرت امام حسین اس قربانی کے بغیر تھے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے؟ تو یہ قربانی تو دینا ہی ہوگی، یہ جنگ تو لڑنا ہی ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی ہوگا۔ میں اس آگسٹ ہاؤس سے آپ کے ذریعے چیئرمین صاحب یہ درخواست کروں گا کہ جس چیز کو میں جنگ کہہ رہا ہوں، یہ جس قرارداد کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مزاحمتی قرارداد کی شکل میں پیش کریں، اس سے فلسطین کو تو فرق پڑے یا نہ پڑے، اس سے ہماری اپنی ہیومینٹی کو فرق پڑے گا۔ This is about Palestine, but this is also about us. This is also about our humanity. This is also about being on the right side of history. تو اپنے بچوں کے لیے، فلسطینی بچوں کو تو جو اس سے فائدہ ہوگا وہ ہوگا،
مگر یہ قرارداد آپ اپنے بچوں کے لیے پیش کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ جنگ نہیں لڑیں گے تو پہلے فلسطینی بچے مریں گے, پھر کشمیری بچے بھی مریں گے جو مر رہے ہیں, پھر شاید پاکستان کے غریب بچے مریں گے, مگر آخر میں بہت آہستہ آہستہ آپ سب کے بچے مریں گے. یہ جنگ آپ کی استحصال کے خلاف ہے. یہ جنگ آپ کی اس دوا کے لیے ہے جو ماں کو نہیں مل رہی فلسطین میں اور بچہ اس کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. یہ جنگ آپ کی اس بریکیٹ کے لیے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے. یہ جنگ آپ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ آپ اپریشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ آپ ریپس کے خلاف لڑ رہے ہیں جو فلسطین میں بھی ہوتے ہیں اور کشمیر میں بھی ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر, اور ہماری بچیوں کے ہائی ویز پہ بھی ہوتے ہیں. ہمیں اس سب کو روکنا ہے. تو تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں چیئرمین صاحب. مسلمان زندگیاں, ہندو زندگیاں, عیسائی زندگیاں, یہودی زندگیاں, یہ تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں. ان سب کے رائٹس کے لیے ہم اکٹھے ہیں, بٹ پیلسٹائن فرسٹ. فلسطینی زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ مر رہے ہیں اس وقت. کشمیری زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں. کشمیری لائفز فرسٹ, بیکاز ان کی زندگیاں, ان کے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں. So all lives matter, but the Palestinian and the Kashmiri lives first, and the poor over the rich first. اور پھر ہم باقی چیزوں کی بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جی, اور میں آپ سے یہ کہوں گا اور آپ کے ذریعے اس ہاؤس سے کہوں گا کہ دیکھیے, تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. صرف کچھ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, مگر آج تک حضرت امام حسین زندہ ہیں اور یزید نہیں. آج تک مارٹن لوتھر کنگ زندہ ہے مگر سلیوری نہیں. آج تک بھگت سنگھ کا نام لیا جا رہا ہے مگر راج کا نہیں. اور آج تک نیلسن منڈیلا زندہ ہے مگر اپارتھائیڈ نہیں. تو آپ میں سے کون نیلسن منڈیلا ہے؟ آپ کی کون سی ریزولوشن دنیا کے تھیٹر میں کب کیا کام کرے یہ آپ کو معلوم نہیں. آپ اپنا کام کرتے جائیے. تو میری درخواست ہوگی کہ آج ایک سخت ترین مزاحمتی ریزولوشن جو ہے اس ہاؤس سے پاس کریں جی, اور ان تاریکیوں کو ختم کریں. اور میں اس ہاؤس کو سے استدعا کروں گا کہ stand up now and get counted, because now is the time. Now وہ کیا ہے کہ ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر. اسی امید پہ ہیں ہم, اسی امید پہ سب زندہ ہیں, اسی امید پہ اس آگسٹ ہاؤس میں آتے ہیں کہ ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر. منتظر ہوگا اندھیروں کی فصیلوں کے ادھر. ان کو شولوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے, خیر ہم تک نہ بھی پہنچیں وہ صدا تو دیں گے. دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے.